کیا انسان مر کر ختم ہو جاتا ہے؟ انسان کی روح کون نکالتا ہے؟ اور قیامت کا انکار کرنے والے کس چیز کے بارے میں شک کرتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 10 اور 11 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ کی آیت نمبر 10 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں ناپید ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نیا جنم لیں گے؟ قیامت سے نہیں، بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے حضور ہی سے انکار رکھتے ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ نقطہ، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے تمہیں سمجھنے اور درک کرنے کے وسائل آنکھ، کان اور دل عطا کیے، اور پھر یہ شکوہ کیا کہ تم کم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ آیت ناشکری کے ایک نمونے کو بیان کر رہی ہے کہ انسان اللہ کی اتنی ساری قدرت کو دیکھنے کے باوجود قیامت کے برپا ہونے کے بارے میں شک کرتا ہے۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، مخالفوں کے شبہات بیان کر کے اور ان کے یقینی جواب دینے کے ذریعے مومنوں کو بیمہ کیا جائے۔ نمبر 2، قیامت کے منکر جس چیز کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ جسمانی معاد ہے۔ نمبر 3، اپنے شک اور شبہے کو واضح دلیلوں کے ذریعے دور کریں، خراب کاری کی نوبت نہ آنے دیں۔ نمبر 4، کفار بھی اللہ کی ربوبیت کے تحت تدبیر ہیں۔ اب آئیے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کو بھی اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ ملک الموت جو تمہارے اوپر تعینات ہے وہی تمہاری روحیں قبض کرے گا، اس کے بعد تم سب کے سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ نکات، توفع کے معنی کسی چیز کو مکمل طور پر واپس لے لینا، کیونکہ موت کے بعد بدن اپنی جگہ پر باقی رہ جاتا ہے، لہٰذا مکمل طریقے سے واپس لینے سے مراد روح ہے جو انسان کی حقیقت ہے۔ اگر وہ چلی جائے تو انسان مکمل طور پر چلا جائے گا، لہٰذا روح اپنی اصل اور استقلال رکھتی ہے اور باقی رہنے والی ہے، اور قیامت کے دن یہی روح دوبارہ جسم سے مل کر اٹھائی جائے گی۔ روح کے قبض ہونے کے بارے میں قرآن مجید نے 3 تعبیریں استعمال کی ہیں۔ الف، ایک جگہ فرمایا فرشتے انسان کی روح نکالیں گے، تتوفاہم الملائکہ، سورہ نحل آیت نمبر 28۔ ب، اس آیت میں روح کو قبض کرنے والے مأمور کو ایک فرشتہ جس کا نام ملک الموت ہے بتایا گیا ہے۔ جیم، سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں اللہ کو روح قبض کرنے والا بتایا گیا ہے، اللہ یتوفی الانفس۔ ان تینوں آیتوں کو جمع کر کے یہ کہا جا سکتا ہے
فرشتے روح کو نکالتے ہیں اور اسے ملک الموت کو دیتے ہیں اور وہ اللہ کو دیتا ہے۔ جیسا کہ امام صادق علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایک ساتھ مرتے ہیں تو ملک الموت کس طرح ہر جگہ حاضر ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، ملک الموت کے بہت سے فرشتے ان کے ساتھی ہیں جو دنیا بھر سے روح نکال کر ملک الموت کو دیتے ہیں۔ تفسیر نور الثقلین۔ شاید لوگوں کے درجات ان کی روح کے قبض ہونے میں فرق رکھتے ہوں۔ اس طرح کی عام لوگوں کی روح فرشتے، متقی لوگوں کی روح ملک الموت اور اولیاء اللہ کی روح خود خدا قبض کرتا ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئی آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا پیغام نمبر 1، شبہات کو بے جواب نہ چھوڑیں۔ نمبر 2، انسان کی حقیقت اس کی روح ہے، جیسے ہی روح قبض ہوئی گویا انسان بھی ختم ہو گیا۔ نمبر 3، فرشتے اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے کتراتے نہیں۔ نمبر 4، انسان کی موت اور اس کا دفن ہونا اس کے زندہ ہونے کی طرف ایک قدم ہے، جس طرح بیج کا دفن ہونا اس کے سبز و شاداب ہونے کی طرف ایک قدم ہوتا ہے۔ نمبر 5، جو خدا لوگوں کو موت دیتا ہے وہی خدا ایک دن اپنے ایک ہی ارادے سے تمام انسانوں کو اپنی طرف پلٹا لے گا۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ انسان مر کر ختم نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی موت اور اس کا دفن ہونا اس کے زندہ ہونے کی طرف ایک قدم ہے، جس طرح سے بیج کا دفن ہونا اس کے سبز و شاداب ہونے کی طرف ایک قدم ہوتا ہے۔ انسان کی روح کو فرشتے نکالتے ہیں اور اس کو ملک الموت کو دیتے ہیں، اور ملک الموت اسے پروردگار عالم کو دیتا ہے۔ اور قیامت کے منکر جس چیز کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ جسمانی معاد ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔